السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ درود بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 24 تاریخ ہے، یعنی کہ 24واں روزہ، اور ہم لوگ دو چیز لے کے چل رہے ہیں، ایک عنوان تقوی الہی، اور اسی کے ذیل میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے لے کے 39 تک کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس بنا پہ؟ وہ اس بنا پہ کہ مولا علی نے کہا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تم لوگوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا ہے، یعنی کہ اللہ نے مولا کے قول کے مطابق اللہ کی پسند اور ناپسند کی اس باتیں قرآن میں ہیں۔ اور یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے 39 ہم بار بار حوالہ دے رہے ہیں، یہ حوالہ اگر جو بھی سن رہا ہے، سن کے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مطلب میری بات اس کے کان میں جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی آیت 22 سے لے کے 39 تک، تو وہ صرف اسے سنتا نہ رہے۔ یہ بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنے تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت 22 سے لے کے آیت 39 تک میں ہے کیا یہ جو بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی سنے گا، سن کے جب قرآن اٹھا کے دیکھے گا، پڑھے گا اصل، تب اس کو سمجھ میں آئے گا، کیونکہ ہم جو ابھی بیان کر رہے ہیں وہ ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ایک آیت روز کر لیا، کبھی آدھی آیت کر لیا ایک دن میں، تو وہ ایک ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا ایک نچوڑ ہے وہاں پہ کہ یہاں سے یہاں تک کی بات، پھر اس کا کیا نچوڑ ہے۔ اس میں وہ باتیں ہیں، ایک درس میں اس کا ہنٹ بھی دیا تھا ہم نے، سورہ بنی اسرائیل کی 22 نمبر سے 39 نمبر کی آیت میں جتنی باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اس کا جو برعکس پہلو ہے، اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ مولا علی نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو آیت میں آخر میں لکھا ہے کہ جب پڑھیں گے آپ، 38 نمبر کی آیت میں ہے غالباً یہ بات، کہ اس کا برعکس پہلو، مطلب جتنی باتیں ہیں والدین سے لے کے قریب ترین رشتہ دار، پڑوسی، زنا سے بچنا، یتیم کا مال، جھوٹ کے گواہ نہ بننا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، تو اس کا برعکس اگر جس نے کیا تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ نہایتی ناپسندیدہ ہے۔ تو جب نہایتی ناپسندیدہ ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ مطلب اللہ بس ناپسند ہو کے چھوڑ دے گا؟ تو وہی 39 نمبر کے اس کے ذیل میں ہے بات، اور وہ شخص جہنم میں مطلب پھینک دیا جائے گا۔ جنرلی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیا تو کوئی حرج نہیں ہے، حرج ہے، اتنا حرج ہے کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ انسان بھول سکتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے جگہ جگہ، اللہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا روز اول ابلیس سے کہ جا، جو تیری اطاعت کرے گا۔ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا جا، جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو کیا اللہ اپنے وعدے سے پھر جائے گا؟ نہیں پھرے گا نا۔ تو جب یہ باتوں کا الٹا جو اللہ کا حکم ہے، اس کو نہ ماننے کا انجام ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لوگ ابھی دو چیز ہے معاشرے میں، جسے علماء کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا، ایک ہوتے ہیں علماء حق، ایک ہوتے ہیں علماء سو۔ سنا ہے کہ نہیں؟ سنا ہے نا۔ علماء حق یعنی کہ وہ بات جو اللہ، رسول اور ائمہ کی بات ہے وہ پہنچاتے ہیں قوم میں، اور جو علماء سو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہ اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، نہ نبی رسول کی پہنچاتے ہیں، نہ امام کی پہنچاتے ہیں، یہ کسی تیسرے کی بات قوم میں پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے جو ایک کانسیپٹ مطلب مائنڈ میں سیٹ ہو جاتا ہے پبلک کے سن کے، اب زیادہ اگر علماء سو کو سنا ہے تو انہی کا کانسیپٹ دماغ میں بیٹھے گا،
علماء حق کو کم سنا ہے تو علماء حق کو یہ جھٹلاتے بھی، مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کم آدمی یہ کہہ رہا ہے تو زیادہ والا صحیح ہوگا اس کو لگتا ہے، تو اس حساب سے دیکھیں گے تو پھر قرآن کی آیت پھر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ائمہ کا قول اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، مطلب کہ اس کو لگے گا یہ غلط ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دے دیں، اس کو بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس میں سورہ فرقان کی آیت ہے 71 سے دیکھیے، تھوڑا سا پڑھ لیں کہ جو قرآن کی آیت پہ غور نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ پڑھنا ہے آپ، وہ دیکھ لیجیے گا عربی، سورہ فرقان آیت 71 سے پڑھ رہے ہیں۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے، یعنی کہ توبہ کیا ہوا، جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے، یعنی کہ توبہ کیا، توبہ کے بعد برائی چھوڑا، پھر نیک عمل انجام دیا۔ نیک عمل یعنی کہ اللہ کو پسند والا عمل انجام دیا۔ جب اس میں سورہ بنی اسرائیل کی 22 سے لے کے یہاں تک کی آیت میں جو باتیں ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں تو وہی پر عمل کریں گے، جب اللہ کے حکم پر، یہی تو اس کو پسند آئے گا نا، تو وہی عمل صالح ہوا۔ تو جب توبہ کرتے ہیں پھر اس پہ عمل کا انجام کرتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ نیک عمل انجام دیتے ہیں تبھی یہ ثابت ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، یعنی کہ انہوں نے توبہ کیا، یہی ثابت کرے گا۔ جو پہلے میں نے کہا تھا، انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، دیکھیں کہ یہ توبہ، اللہ کو تو پتہ ہے، اصل میں اللہ اسی کو جو توبہ کرتا ہے اسی کو مہلت دیتا ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے کہ آیا تم نے توبہ کی ہے تو تم خود دیکھ لو گے تمہاری توبہ کیسی ہے، ہم تمہیں مہلت دیں گے، تم اپنا عمل اگر سدھار لو گے تو سمجھ لو تمہاری توبہ ہم نے قبول کر لی ہے۔ جو جھوٹ کے گواہی نہیں دیتے، یعنی جو توبہ کر لیتے ہیں پھر وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اسے نہیں ہوتا ہے کہ کہیں گواہی دینا ہو تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ اور جب بیہودہ باتوں سے لغو مطلب وہی بیہودہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جسے بے مقصد گفتگو نہیں ہوتی ہے بہت سی، اس طرح سے بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے وہ گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہر کے وہ بھی اس میں لگ نہیں جاتے ہیں، ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے۔ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جب تک انسان گمراہی میں رہے گا تو اس کو قرآن کی آیت سمجھ میں، یعنی کہ پڑھا تو جائے گا لیکن وہ سنے گا نہیں، ان کو دھیان نہیں دے گا کہ مطلب ہاں پڑھا گیا، اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تو قرآن کے نظر میں جو اندھے اور بہرے کہا جاتا ہے قرآن کے اس میں، تو قرآن میں اندھے بہرے انہی کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو نظر ان کے سامنے جب پڑھا تو جاتا ہے لیکن وہ کان سے سنتے ہیں، لیکن وہ کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہے لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو آنکھ نہیں ہے، اچھی بری چیز نہیں دکھ رہی ہے، سب دکھ رہا ہے، راستہ بھی چل رہا ہے، سب ہے، لیکن جب قرآن کی آیت پڑھی جائے گی، ان کو دکھائی جائے گی تو وہ ان کو نظر نہیں آئے گی۔ وہی آیت میں کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ کی نشانیاں، تو وہ اندھے اور بہرے نہیں بنے رہتے ہیں۔ یہ سورہ اس کی فرقان کی آیت تھی جو میں نے تھوڑی سی بتا دی۔ بہرحال جو سورہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی تو اس کو دیکھنا چاہیے، 22 سے 39 تک کیا ہے، بار بار ویسے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کو ہم پرنٹ کرا کے بھی رکھیں گے، جس کو لینا ہوگا لے گا، کیونکہ یہی وہ قانون ہے، پہلے ہی بتایا تھا کہ پوری قرآن کا جو قانون ہے وہ اسی کی سمجھ لیے، اسی کی وہ ہیڈ لائن ہے۔ سب جتنی بھی زندگی جینے کے لیے انسان کو یہاں قانون چاہیے وہ اس میں ہے، ٹوٹل اس میں ہے۔ جتنی قوموں پہ اللہ کا عذاب بھی آیا ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی جو 22 سے 39 تک کی باتیں ہیں انہی میں سے کسی ایک کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ مثلاً ہے کہ فحش نہ کرنا، زنا، بے حیائی ہے، اس کے دور رہنا۔ تو قوم لوط پر عذاب آیا تو کس لیے آیا؟ زنا کی وجہ سے تو آیا ہے۔
خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ناپنے تولنے میں۔ یہ ہے نا سورہ بنی اسرائیل 22 سے لے کے 39 تک میں۔ تو جناب شعیب علیہ السلام کی قوم پر کس وجہ سے عذاب آیا؟ ہم دیکھیں، خالی ہنٹ دے رہے ہیں آپ کو۔ تو ناپ تول میں کمی تو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی جب دیکھیں گے نا تو پورا اس میں آئے گا۔ اس میں دیکھیں 7 قوم ایسی ہے قرآن میں جس پہ آپ دیکھیں گے تو چھوٹی بڑی سورہ تقریباً ہر میں ان کی مثال دی گئی ہے۔ اس میں دیکھیں ہم جوڑا رہے ہیں جتنا ہمیں یاد ہے۔ جناب نوح کی قوم، ٹھیک ہے، جناب نوح کے بعد جناب ہود، جناب ہود اس کے بعد جناب صالح، جناب ابراہیم، جناب لوط، پھر جناب لوط کے بعد جناب شعیب، پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس 7 نبی کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ مطلب ٹوٹل نصیحت جو بتائی گئی ہے قوموں کی کہ ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، یہی 7 قوم کی نصیحت سب سے زیادہ ہے، اور انہی کا واقعہ پورا اس میں زیادہ تر ملے گا نصیحت کے طور پر۔ اور یہی جتنی باتیں سورہ بنی اسرائیل میں یہاں ہیں، یہی چیز آپ کو ایک دوسرے سورہ میں ملے گا۔ وہ واقعہ یاد ہے روز اول کا جو بتا رہے ہیں، ابلیس سے اور اللہ کی جو بات ہوئی تھی، تو ابلیس نے ایک ورڈ کہا تھا اللہ سے کہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس میں جو ترجمہ سنتے ہیں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، وہاں پر ہے صراطک المستقیم۔ ابلیس اللہ سے کہہ رہا تھا کہ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، یعنی کہ جو تیرا راستہ ہے، جو تجھ تک بندہ ایک عمل کر کے تیرے تک آئے گا، اسی پر بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی کہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہی سب باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں 22 سے 39 تک میں ہیں، یہی سب باتیں ایک سورہ میں ہیں، یہی سب باتیں ہیں، اور اس میں آخر میں لکھا ہے کہ یہی میرا صراط مستقیم ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اب سورہ حمد کی دعا پڑھیے، سورہ حمد والی، اہدنا صراط المستقیم۔ تو اللہ جب ہدایت دے گا تو انسان کا ذہن کہاں جا کے اٹکے گا؟ قرآن پر۔ یہ سب آیت پہ جا کے اٹکے گا کہ نہیں اٹکے گا؟ کہ جہاں پورے صراط مستقیم کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ویسے یہ وضاحت ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ یہ قرآن میں جو تفسیر میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے، وہی بات نہ کہہ رہے ہیں کہ جو علماء حق اور علماء سو کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بس وہ اتنا کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ مثلا جیسے کہ اس کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ اس کو بس چھوڑتے ہیں کہ وہ ایک حدیث بیان کر دیتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ رسول اللہ پر ہی تو وہی ہوا ہے نا۔ تو رسول اللہ بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کون ہے؟ تو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر ٹھہرے تھے، جب مولا علی ادھر سے کہا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، تو بس یہیں تک بتا کے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہیں تک چھوڑ دیا تو یہ بات پوری کہاں ہوئی؟ تو پھر قرآن کی آیت کا کیا کریں گے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی کہ یہ کام کرو گے جس سے میں راضی ہوتا ہوں، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ جو ایک بندہ عبادت کرتے ہوئے میرے تک آ جائے گا، پھر اس کا کیا ہوگا؟ اب کہہ تو دیا جہاں تک واہ واہ ہو کے بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن میں کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ قرآن میں بات ہو رہی ہے کہ اب جیسے سورہ مریم کا بتایا تھا، دیکھیں صراط مستقیم بات تھوڑی سی بات ہو گئی۔ سورہ مریم میں تھا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اب بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم لوگوں کا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ مطلب ھذا ہمیں عربی نہیں آتی ہے لیکن تھوڑا بہت جیسے ھذا جسے دس نہیں کہا جاتا ہے، دس از موبائل، یہ موبائل ہے انگلش میں، تو عربی میں کہیں گے تو ھذا موبائل، یہ موبائل ہے۔ اسی طرح اس میں ہے ھذا صراط مستقیم، مطلب یہ صراط مستقیم۔ اس کے پہلے کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یعنی کہ فَاعْبُدُوهُ جو ہے وہی اللہ جو عیسیٰ کو ایسے پیدا کیا ہے بن باپ کے، یہی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پالنے والا ہے، تم لوگوں کا پالنے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔
اب دیکھیں یہاں بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی صراط مستقیم، اس کی عبادت کرو. تو اگر رسول اللہ مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں تو اس کو سمجھا جائے، اس کو تھوڑا سا کھولا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ کا وہ ہے کہ صرف سننا نہیں ہے، سن کے اس پہ غور کرنا ہے. تو میں نے ایک بات بتائی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امام کی معرفت میں کہ امام کہتے کسے، یہ ہے قرآن میں کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اور ایک طرف حدیث آ رہی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم، مولا علی کی طرف اشارہ کر کے. تو میں نے امامت کی معرفت میں بتایا تھا کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کراوے. ٹھیک ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی عبادت ہے. یاد آیا؟ یعنی کہ امام کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کروائے. اور اللہ کی عبادت کیا ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دیکھیے دم فارمولہ بنا لیجئے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ ہے اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور رسول اللہ مولا علی کی طرف اشارہ کرے کہہ رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم. تو یعنی کہ رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والے وقت کا امام ہے جو تم لوگوں سے اللہ کی عبادت کروائے گا، یعنی کہ اللہ کی اور میری اطاعت تم سے کروائے گا. خلاصہ ہوا حدیث کا کچھ کہ نہیں ہوا؟ مطلب عقل جو بتایا تھا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ عقل کی بات ہے، بے عقل کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ حدیث کی تھوڑی سی وضاحت ہوئی کہ نہیں، کہ اگر مولا علی کی طرف رسول اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ھذا صراط مستقیم، یعنی کہ امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کرواتا ہے، اسی لیے وہ امام ہے. اسی لیے تقیم مولا علی صراط مستقیم ہے، یعنی کہ مولا علی کے حکم کے مطابق اگر ہم نے عمل کیا تبھی وہ اللہ کی عبادت ہوئے گی. اب وہ کیا ہے؟ کیا امام کا، دیکھیے اتنے یہ سب بات ہوئی نہیں ہے تو اتنی بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو کیا مولا علی کے اطاعت مطلب مولا علی کی الگ سے کوئی بات ہے؟ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آگے ہو پیچھے پیچھے لوگ اس کے پیچھے چلے. تو امام جو راستہ طے کرے گا ادھر ہی ہم لوگ کو چلنا ہے. جب ادھر ہی چلنا ہے تو امام عمل نہ کرے گا تو امام کیا عمل کرے گا؟ امام اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا. جب وہ اطاعت کرے گا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے. یہی ہو گئی مولا علی کی اطاعت. اور مولا علی جیسے بول رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اب امام ہے، 12ویں امام کا اگر ظہور ہو جائے، دیکھیں یہ 10 بہت کام کا ہو گیا، ہم لوگ کی بہت سی ویسی بات ہو گئی. 12ویں امام کا معلوم ظہور ہو گیا. تو جب مولا علی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو بیان کر دیا ہے، تو وہ یہی قرآن ہوگا کہ دوسرا قرآن ہوگا؟ ہے جیسے ایک وہ کنفیوژن بھی ہے. بہت سی بات دیکھیں آج والے میں، بہت بہترین آج کا درس ہو گیا. بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے شیعہ میں کہ 12ویں امام جو آئیں گے تو وہ حقیقی قرآن لے کے آئیں گے. وہ یہ قرآن نہیں ہوگا، جبکہ یہ باطل عقیدہ ہے. قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا تھا یہ بے عین وہی قرآن ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن تیسرے خلیفہ کے دور میں مرتب ہوا ہے، یہ غلط ہے. یہ مطلب یہ الزام ہے. وہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جب ہم کوئی مولانا پڑھتے ہیں ممبر سے کہ رسول کیا یوں ہی چلا جائے گا دین چھوڑ کے، اپنا کوئی جانشین بنا کے نہیں جائے گا؟ تو جب جانشین بنا بغیر بنائے وہ نہیں جا سکتا ہے، تو قرآن کو بغیر ترتیب دیے وہ جا سکتا ہے؟ عقل سے کام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ وہ، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ دونوں ہم وزن ہے، ہم پلہ ہے. کہہ رہے ہو امامت کو دیا کسی نے قبول نہیں کیا، پھر کہہ رہے ہو قرآن نہیں دے کے گیا، قرآن اس کے پاس سامنے تھا ہی نہیں. تو جب نہیں سامنے تھا تو کیوں کہا رسول اللہ نے کہ میں تمہیں 2 گنا قد دیے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی؟ تو یہ حدیث تو خود دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قرآن موجود تھا، مکمل تھا، تب تو کہا. اگر نہیں ہوتا موجود تو کیوں رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن دیے جا رہے، کتاب اللہ دیے جا رہے؟ تو امام زمانہ آئیں گے تو یہی قرآن ہوگا. یہ عقیدہ نہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ جو نہیں مانے گا وہ خارج ہو جائے گا دین سے. یہ ہم ہی لوگ ہیں کہ کتابوں میں ہے.
کہ یہ وہی قرآن ہے جو اصل قرآن ہے. اور ہم ہی لوگوں کے زیادہ تر وہی علماء سو والی بات ہوتی ہے. اصل میں جو علماء حق بھی آتے ہیں تو وہ علماء سو کی جڑ نہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ علماء سو ہے، علماء حق نہیں ہے، یہ نہیں بتاتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں کہ ممبر پر آپ علماء سو کو نہ بیٹھائیں. ہمیں کوئی پہچان تو بتاؤ نا. جیسا آپ نے کہا کہ محرم میں لال کپڑا نہ پہنو، تو آپ نے پہچان بتائی نا کہ ہاں ہم لال کپڑا نہیں پہنیں گے. تو لال ہم جانتے ہیں نا کلر، کہ ہم لال کپڑا نہیں پہنیں گے. تو علماء سو کو ہم ممبر پر نہ بیٹھائیں، اس سے مطلب کیا ہوا؟ تو اس کی وضاحت تو کریے. تو علماء حق کا کام ہے کہ علماء سو کی پہچان بھی بتائیں، تو اس سے پتہ چلے گا یہ کیا ہوگا. تو یہ علماء سو کا پروپیگنڈا ہے کہ امام 12ویں امام آئیں گے تو اصل قرآن لے کے آئیں گے. یہ وہی قرآن ہے، مطلب وہی قرآن ہی ہے جو رسول اللہ پہ وہی ہوا ہے. رسول اللہ نے اس کو ترتیب دلوایا ہے، اس کی ترتیب مذاق نہیں ہے قرآن کی. ابھی جیسے ہم تو بہت مطلب ایک کیسے بتائیں، 7 سمندر میں قطرہ کا 1000واں حصہ بھی مان لیجیے اگر مجھے قرآن میں جتنا میں نے پڑھا ہے. لیکن قرآن کی جو سورہ بھی ہے، جیسے سورہ حمد ہے، تو سورہ حمد بسم اللہ سے لے کے ذالین تک جب تک پورا نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک سمجھ میں، جیسے بیچ میں سے ایک آیت لے کے آئیں گے جیسے اکثر مولانا پڑھتے ہیں. سورہ حمد میں دیکھیے ہے کہ یا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر اس کو لیتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت پر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. وہ تو خاشعین پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. پھر کہیں گے دیکھو سورہ حمد میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر دیکھو اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ جاؤ صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو. تو یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے. سورہ حمد جب آپ بسم اللہ سے ذالین تک جب پڑھیں گے وہ تب اس کا ایک مفہوم سمجھ میں آئے گا. اسی طرح سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ پوری سورہ بقرہ کا ایک مقصد ہے، کوئی بات بیان کر رہا ہے وہ. پھر سورہ بقرہ میں جو الگ الگ واقعات ہیں تو ایک مقصد کے تحت ہے جہاں تک بات ختم ہو رہی ہے. پھر ایک بات جا کے ختم ہو رہی ہے سورہ بقرہ کا جو یہ گائے والا واقعہ ہے، وہاں پہ جا کے ایک واقعہ کا وہاں کا ایک مقصد ختم ہو رہا ہے. وہاں پہ جب مردہ گائے ذبح ہوتی ہے، ذبح ہونے کے بعد پھر جب جس شخص کا قتل ہوتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. تو جب دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ آیت ہے کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ مولانا پڑھ لیتے تو اس میں آیت ہے تو پتھر سے زیادہ سخت ہے، مطلب کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے، ہر نبی کہتا ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کرے گا، اللہ مردے کو زندہ کرے گا، زندہ کرے گا، سب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اس پہ یقین نہیں ہوتا ہے. جیسے آج ہم لوگ بھی سن رہے ہیں تو ہم لوگ یقین کے منزل پر ہیں. اس پہ ایک سوال ہم کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، تو ہم لوگ یقین پر ہیں کہ ہاں اللہ دوبارہ زندہ صحیح میں کرے گا؟ یقین ہے؟ کتنے لوگ کو یقین ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. کتنے لوگ کو یقین ہے؟ جیسے مرتے ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں، یا ہم لوگ بھی جب مریں گے تو ایک دن آئے گا اللہ سب کو زندہ کرے گا دوبارہ. کتنے لوگ کو یقین ہے؟ یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے منطق سے بات نہیں کرتے ہیں. سورہ تکاثر کی آیت ہے کہ اگر تمہارا آنکھوں دیکھا یقین ہوتا، عین الیقین ہوتا، تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. یقین کیا کرواتا ہے؟ عمل کرواتا ہے. اگر عمل ویسا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یقین نہیں ہے. ہاں ایمان مان سکتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہو سکتا ہے. اگر مان لیجئے کہ کوئی چیز کاٹنے سے، کپڑا ہے بہت قیمتی کپڑا ہے، کینچی سے کاٹیں گے تو کٹے گا نا، تو کٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. تو ہمیں یقین ہے کہ کاٹیں گے تو کٹ جائے گا، تو پھر بھی ہم کاٹ دیں گے. اگر یقین ہوتا تو یہ نہ ہوتا. آج باتیں تقریباً وہ سب ہو گئیں جو غلط چیز تھوڑا سا رائج ہے اس پہ ہو گئی.
مثلا یہ چیز بہت زیادہ میرے کان میں بھی آتی ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ اصل قرآن لے کے آئیں گے، یہ وہ قرآن اصل نہیں ہے۔ تو یہ اگر عقیدہ ہے کسی کا تو یہ باطل عقیدہ ہے، انسان گمراہی میں جی رہا ہے، تو وہ اتنا درست کر لے، وہ یہی قرآن لے کے آئیں گے۔ تو جب یہی قرآن لے کے آئیں گے تو جب مولا علی نے کہہ دیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تو 12واں امام آئے گا تو کیا کہے گا؟ تو انسان کیسے زندگی گزارے گا؟ اسی قانون کے حساب سے، جیسے مولا علی کی جو باتیں ہیں وہی سب بات امام زمانہ کہیں گے۔ گمراہ لوگوں کی پہچان کیا ہے پتہ ہے؟ ایک سورے میں ہے، کبھی اس پہ آئیں گے تو بتائیں گے، بس تھوڑی سی بتا دیتے ہیں۔ وہ کیا لے کے آتے ہیں پتہ ہے؟ وہ جھوٹی حدیث لے کے آتے ہیں، لہو الحدیث، لہو الحدیث لکھا ہے آیت میں کہ وہ جھوٹی حدیث کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جھوٹی حدیث سے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کہاں سے دور کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں۔ اب اللہ کا راستہ ابھی دیکھیں بیان کیا اس میں آ گیا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، یعنی کہ جھوٹی حدیث کے ذریعے اللہ کے صراط مستقیم سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ یعنی اس کو اور کھولیے، یعنی کہ جھوٹی حدیث کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ تکمیل تک پہنچ گئی بات؟ صراط مستقیم کا درس یہ ہو گیا۔ اگر کوئی ہیڈنگ دینا چاہے آج کے 10 کی صراط مستقیم تو یہ بن سکتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل والی کل کریں گے انشاءاللہ۔ تو صراط مستقیم تھوڑا سا کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا نا؟ چلیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔